کن کی طرف اللہ چاہے گا کہ ہم ان کو فالو کریں؟ رسولوں کو. تو رسول جو ہیں اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی طرف اللہ ہدایت کرے. منافق کی طرف ہدایت نہیں کرے گا. ہدایت لکھا ہوا ہے نا, جو ان کی سنتیں, ان کی سنن کی طرف ہدایت کر رہا ہے. ایمان والے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام جمع میں رسول جو آ کے گزر گئے ان کی ہدایت کی طرف ہدایت کر رہا ہے. دیکھیے لکھا ہے اللہ ارادہ کرتا ہے وہ تمہیں تمہارے لیے وضاحت کرے اور جو تم سے پہلے گزر گئے تمہیں ان کی سنن, سنتوں, دستوروں کی ہدایت کرے. کیونکہ ہم سے پہلے جو ابھی بتایا تھا پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا آپ نے کہ وہ جو پہلے گزر گئے وہ کون لوگ تھے؟ رسول تھے وہاں جمع میں. ہر ضرورت رسولوں کی طرف ہی تو اطاعت کریں گے تو اب آپ کو فائدہ ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے رسولوں کی سنتوں پہ عمل کریں. آپ ایک رسول نہیں, تمام رسولوں کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے آپ نے. اور سارے رسول جو ہیں وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, رسولوں کی جمع میں ہم نے ایک ہی سنت پڑھ لی. آیات تلاوت کرنا, کتاب کا علم دینا, حکمت سے بات کرنا, پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں, اندھیروں میں سے روشنی طرف نکالنے, سب رسولوں کی سنت ہے. تو تمام رسولوں اور جو ایمان والے لوگ ہیں, انعام یافتہ لوگ ہیں, ان کی طرف اللہ ہدایت کرتا ہے. یہ اس کا ارادہ ہے. تو یہ اللہ کا سنت ہو گئی تم سے قبل, اور لوٹتا ہے تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. الحجر 15ویں سورۃ 13 آیت. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین, اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور تحقیق یہ پہلے کے لوگوں کی سنت دستور ہے جو گزر گئے. اب ایک اور بات صحیح آ گئی سامنے صاحب کہ کچھ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لا رہے, وہ اس کے ساتھ یعنی جو باتیں سنتے آ رہے ہیں, ابھی اتنی آیتیں سنی ہیں, اس کے ساتھ وہ ایمان نہیں لاتے. سننا جو ایمان لانا نہیں ہے, خالی سن لینا ایمان لانا نہیں ہوتا. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور تحقیق یہی پہلے کے لوگوں کی سنت دستور رہے جو گزر گئے. اب ایک اور لوگوں کی سنت, جو پہلے کے لوگوں کی سنت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. نہیں, دیکھیے لا یؤمنون بہ, وہ ایمان نہیں لا رہا اس کے ساتھ. وقد خلت سنت الاولین, پہلے لوگوں کی سنت جو گزر گئے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ بھی تو دنیا میں ہونا چاہیے, آج بھی ایسا ہونا چاہیے, ایسے لوگ ہونے چاہیے وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں. تو اگر آپ ایمان نہیں لا رہے, آپ ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو کوئی نئی بات ہے. پہلے بھی لوگ نہیں لا رہے تھے, پہلے کے لوگ بھی ایمان نہیں لاتے, یہ سنت ہے لوگوں کی, پہلے کے لوگوں کی سنت جو ایمان نہیں لا رہے. اور یہ اللہ کی سنت یہ کہ اللہ بتا رہا ہے پہلے سے, یہی دستور ہے اللہ کا کہ ایمان نہیں لائیں گے لوگ. ایسے بھی ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. آپ سمجھ, پہلے تو بڑی اچھی بات ہے جس نے ایمان لایا اور صحیح کیا. پہلے تو نا پچھلے آدمی جس نے ایمان لا رہا ہے صحیح کر رہا ہے. اب ایسے بھی ایمان والے ہیں, جو ایسے بھی لوگ ہیں جو سن کے ایمان نہیں لا رہے. جب وہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ بھی ایک سنت ہے پہلے لوگوں کی. ایسے بھی لوگ ہیں. اب جو یہ لوگوں کا چلے گا سلسلہ, تو ایسے تو بہت سارا سلسلہ ہوتا ہے, میں تو چند آیتیں بتائیں تاکہ آپ کو بیسک سٹرکچر پتہ چل جائے. تو اب یہ دیکھیے آپ نئی ایمان والوں کی سنتیں کیسے ہوں گی. جو ان لوگوں کی سنت جو ایمان نہیں لا رہے ہیں, ان کا کیا فیل ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لا رہے. ان کا کہاوا یعنی ایمان نہ ایمان والوں کا کہاوا اور فیل دونوں چیز ان کی سنت ہے. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. کہہ دیں ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں اگر وہ باز آ جائیں تو تحقیق جو گزشتہ ہوا ان کو وہ بخش دے گا, اور اگر وہ لوٹے پس تحقیق یہی پہلے کے لوگوں کی جو گزر گئے سنت یعنی دستور رہا, دستور ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. اچھا آپ دیکھیے پھر وہی والی بات, یہ کون بتا رہا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ. کلام اللہ کا پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہو ہی گئی. اب بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ کفر کر رہے ہیں, جو ایمان نہیں لا رہے, ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے, کفر کر رہے ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہہ دو ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں, اپنی غلط باتوں کو جو زندگی گزارتے آ رہے ہیں باز آ جائیں, تو تحقیق جو گزشتہ ہوا, جو پہلے گزر گیا, وہ ان کو بخش دے گا.
کتنی سمپل بات ہے کہ جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں اس کو بخش دے گا اگر وہ لوٹے، اور اگر وہ لوٹے پس تحقیق یہی پہلے لوگوں کی جو گزر گئے سنت دستور ہے. کیا دستور ہے؟ کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. پیچھے پڑھ چکے ہیں. دیکھیے کافر لوگ جو ہیں جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کہہ دیں ان لوگوں سے، ان لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اس بات سے جو کفر کرتے آ رہا ہے نہیں ایمان لا رہے، اس چیز سے باز آ جائیں، یعنی ایمان لے آئیں، باز آ جائیں، ایمان لے آئیں، صحیح کر لیں اپنی زندگی جو پرانی جو گزر گیا تھا. تو اللہ کہے جو گزر گیا اس کو معاف کر دے گا. یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو گزشتہ ہوا ان کو بخش دے گا. وہ بخش دے گا جو گزشتہ ہوا، جو پہلے گزر گیا، گزشتہ جو ہو گیا اس کو بخش دے گا. اور اگر وہ لوٹ گئے یعنی سننے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر بھی وہ اسی چیز پہ قائم رہے جو پرانی اب کی روش ہے، ان کی پرانی روش جو سنت ہے اس پہ اگر ڈٹے رہے کہ کفر کرتے رہیں، تو وہی اللہ کہہ رہا ہے پس ہے کہ یہی پہلے کے لوگوں کے گزر گئے سنت دستور ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. تو پہلے کے لوگوں کا دستور سنت یہ رہا ہے کہ وہ سب سننے کے بعد نہیں مان لاتے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ اگر باز آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور نہیں لاؤ گے نہیں آؤ گے اور اس سے لوٹو گے تو یہ پہلے کے لوگوں کی سنت کی طرح ہو جائے گا کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے. پہلے بھی ایمان نہیں لا رہے تھے لوگ، ابھی بھی ایمان نہیں لا رہے. اب اللہ یہ اپنی سنت میں یہ بھی بتائے گا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے. تو سورہ 18 میں 55 آیت، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اور لوگوں کو کس نے منع کیا جب ان کے پاس ہدایت آئی یہ کہ وہ ایمان لاتے اور اپنے رب سے بخشش چاہتے، سوائے یہ کہ ان کے پہلے کے لوگوں کی سنت دستور پہنچے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے. مطلب یہ پچھلی آیت سے آپ اس کو سمجھیں نا کہ پچھلی آیت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اسی سے ملتی جلتی بات لکھی ہے. اور ان لوگوں سے کس چیز نے انہیں منع کیا، کس بات سے وہ روکے. منع مطلب رکنا یا منع ہو جانا. اللہ کہتا ہے اور لوگوں کو کس سے نے منع کیا جب ان کے پاس ہدایت آئی. جب لوگوں کے پاس یہ جو ہدایت پہنچ رہی ہے آج آپ کے پاس، ہمارے پاس ہدایت آ رہی ہے، گائیڈنس مل رہی ہے، پتہ چل رہا ہے نا سنت اللہ کیا، اللہ کی سنت کیا ہے، رسولوں کی سنت کیا ہے، اور لوگوں کی سنت پتہ چل رہی ہے، ہدایت آ رہی ہے آپ کے پاس. کہ اور لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کو کس نے منع کیا جب ان کے پاس ہدایت آئی یہ کہ وہ ایمان لاتے، اس بات پر ایمان لے آتے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو سنا جا رہا ہے، واضح ہو رہی ہے، واضح آیت آ رہی ہے. اور وہ اپنے رب سے بخشش چاہتے، مغفرت چاہتے اس بات سے جو ان سے غلط ہوتا رہا، نہیں پتا تھا، اندھیرے میں تھے یا جاننے کے بعد کفر کر رہے ہیں تو بخشش چاہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا تو کہہ رہا ہے سوائے یہ کہ ان کے پہلے کے لوگوں کی سنت پہنچے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ پہلے کے لوگوں کی سنت نہ پہنچ جائے آپ کے اوپر کہ نہیں مان لائیں آپ، کہ بتا دیا پہلے کی سنت والوں کیا ہے، لا یؤمنون بھی، وہ ایمان نہیں لاتے اس کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ چیز آپ کی سنت آپ کے اوپر لاگو ہو جائے ایمان لے آئیں. کس چیز نے آپ کو روکا ہے اور لوگوں نے کس نے منع کیا، کس چیز سے رک گئے جب ان کے پاس ہدایت آئی کہ یہ کہ وہ ایمان لاتے اور اپنے رب سے بخشش چاہتے. یہ پریزنٹ ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے یہ سب، یہ سمجھیں آپ. اور اپنے رب سے بخشش چاہتے سوائے یہ کہ ان کے پہلے کے لوگوں کی سنت پہنچے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہ لائے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے. اس کا انتظار کر رہے ہیں آپ اور ہم. اگر ہم اپنے کو صحیح نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کے جو پہلے کے لوگوں کی سنت ہے جو نہیں مان لاتے وہ ہمارے اوپر ہو جائے لاگو، یا اللہ کا عذاب ہمارے پاس فیس ٹو فیس آ جائے، بالکل سامنے آ جائے. سورہ غافر 84 آیت، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. پس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. پچھلی آیت یاد ہے، سامنے عذاب آ جائے تو آگے دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے پس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی. اب یہ سب سنت اللہ ہے، پہلے سے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پریکٹس، اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے پہلے سے. کیا بتا رہا ہے؟ پس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے.
کب لائے؟ جب فیس ٹو فیس عذاب آ جائے یا سختی دیکھیے اللہ نے کر دی. تو کہا انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں. کس کو؟ جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے آئے، جو ہم شرک کرتے آ رہے تھے اللہ کے ساتھ، اس کا انکار کرتے ہیں. اب کہہ رہے یہ کب کہہ رہے؟ جب سامنے آ گیا عذاب، جب انہوں نے دیکھا سامنے سختی اللہ تعالیٰ کی، تو کہہ رہے ہیں اب ہم ایمان لا رہے ہیں. جو پہلے ہم پیچھے سے آپ سمجھتے آ رہے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ پہلے کے لوگوں کی سنت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے عذاب ہے. یہ پہلے تو اب اللہ یہاں ہمیں آج بھی یہ سب پہلے سے سنت اللہ ہی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سنت بتا رہا ہے کہ پریکٹس یہ رہی ہے ہماری کیا. پر جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی، انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں جس کو ہم اس کے ساتھ شرک کرتے آئے تھے. اللہ کے ساتھ جو ہم نے شرک کر رکھا تھا اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ واحد کے پر ایمان لائے. کب کہہ رہے ہیں؟ جو انہوں نے اللہ کی سختی دیکھی. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سختی دیکھی تو اب ایمان لا رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے ایمان لانے کیا ہوگا ایسے وقت پر؟ کیونکہ پہلے ہمیں وارننگ دے چکا تھا، پھر وارننگ دے دی. نیکسٹ آیت دیکھیں آپ، اس کی کنٹینیوٹی میں ہے غافر 40 اس کی 85. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. جب ہرگز نہیں ان کا ایمان لانا انہیں نفع پہنچائے گا جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی. تحقیق یہ ہے اللہ کی سنت دستور جو اس کے بندوں میں گزری اور وہی ان کے انکار کرنے والوں کو نقصان ہوا. تو کیا ہوا؟ پس ہرگز نہیں ان کا ایمان لانا نہیں نفع پہنچائے گا. یعنی جب اللہ کی ہم نے سختی دیکھ کے یہ کہنے کی کوشش کری، یہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں آج. یہ سنت اللہ ہے، پہلے کے لوگ چلی آ رہی ہے کہ جب انہوں نے سختی دیکھی تھی تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. تو سنت اللہ کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تو اللہ کہا ہے تحقیق یہ پس ہرگز نہیں ایمان لانا ان کا نہیں نفع کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ایسے وقت پر ایمان لانا. پس انہوں نے ہماری جب سختی دیکھی تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. جب انہوں نے کہا تو اللہ کوئی نفع نہیں ہوگا. اور یہی اللہ کی سنت رہی ہے، یہی رہی ہے اللہ کی سنت جو اس کے بندوں میں جو پہلے سے گزر گئے. یہی اللہ کی سنت رہی ہے جو گزر گئی ان کے بندوں میں. یعنی کہ پہلے کے بندے جو تھے، نوکر، بندے کا مطلب نوکر یعنی کہ ایمان والے، کہ انہوں نے آخری وقت یعنی سختی دیکھی یا اس وقت کہا کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس وقت، اور پھر کہتا ہے شرک نہیں کرتے. اس وقت ایمان لانا جو ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایمان لانا کوئی نفع بخش نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. یہ جو ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو لکھ دیا، جو کہہ دیا اس کو وہ تبدیل نہیں کرتا. تو اگر آپ اس کے اندر فال کر رہے ہیں یا اس کے اندر آپ پھنسے ہوئے تو آپ یقین کریں ایگزیکٹلی ایسے ہوگا آپ کے ساتھ. یہی تو سنت اللہ ہے. تو یہ کوئی امیجنیشن نہیں ہے، ایک ریالٹی حقیقت ہے کہ پہلے کے لوگ جن کے ساتھ ایسا ہوا ایگزیکٹلی آپ اس میں لے ڈاؤن کر جائیں گے کہ جب سختی کو دیکھ کر ایمان لائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آج اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، پہلے سے وہ کیا کرتا آ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور لوگ کیسے بیہیو کرتے آ رہے ہیں. یہ لوگوں کی سنت بھی سامنے آ گئی کہ انہوں نے عذاب دیکھ کر کہا کہ ہم ایمان لائے، اور عذاب دیکھ کر ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم شرک جو کر رہے تھے اس کو اب شریک نہیں کرتے. تو اللہ نے بتایا کہ ان کا یہ کہنا کوئی نفع بخش نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو اس بات پہ جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی. اور یہی اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی. یہی اللہ کی سنت ہے جو دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزری. یعنی جو بندے اس طرح کے تھے ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا. سورہ الفتح 48 22 آیت. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّبُوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور جو کفر کرتے ہیں تم سے لڑیں، اگر جو کفر کرتے ہیں تم سے لڑیں، یعنی تم سے مطلب یہاں پر ایمان والے، تو ضرور پیٹھوں کے بل پلٹ جائیں گے، پھر وہ نہ کوئی سرپرست اور نہ ہی مددگار پائیں گے. اب پھر اللہ تعالیٰ سنت بتا رہا ہے
اپنی پہلے سنت بتا رہا ہے کہ اگر کفر کرتے آ رہے ہیں جو لوگ جن کو یہ نقصان پہنچ رہا ہے، ابھی پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، وہ اگر ایمان والوں سے لڑے تو پیٹ پلٹ کے بھاگ جائیں گے. تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ واپس لوٹیں گے، پیٹ پلٹ کے بھاگیں گے اور کسی کو مددگار نہیں پائیں گے وہ. لیکن اللہ کا دستور دیکھ لیں کیا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ واپس لوٹیں گے نہیں پلٹ کے، اور یہ لکھا اور اگر جو کفر کرتے ہیں تم سے لڑے تو ضرور پیٹھوں کے بل پلٹ جائیں گے، پھر وہ نہ کوئی سرپرست اور نہ ہی مددگار پائیں گے. یہ کس کی سنت ہے صاحب؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور صاحب کس کی سنت ہے؟ جو انکار کر رہے ہیں اور اگر وہ لڑیں گے ایمان والوں سے تو پلٹ پیٹ کے پلٹ بھاگ جائیں گے، یہ ان کی سنت ہے. ہاں الفتح اس کی 48 اور 23 آیت، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تحقیق یہ ہے اللہ کی سنت دستور جو پہلے سے گزری، اور تو ہرگز اللہ کی سنت دستور کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائے گا. یہ دیکھیے ابھی بتایا میں نے، وہی بات بول رہا تھا کہ جو پیچھے بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کافر تم سے لڑے ایمان والوں سے لڑے تو وہ پیٹ کے پل پلٹ کے بھاگ جائیں گے. استکباراً فی الارض ومکر السیء، سورہ فاطر 35 اور اس کی 43 آیت، استکباراً فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. زمین میں بڑائی چاہی اور بری چالیں چلیں اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ. بس کیا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے پہلے کے لوگوں کی سنت دستور کو کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. پھر تو ہرگز اللہ کی سنت دستور کو بدلا ہوا نہیں پائے گا اور نہیں تو اللہ کی سنت دستور کو پلٹتا ہوا پائے گا. اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کبیر اور بڑا ہے. اللہ اکبر اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کبیر اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. لیکن یہ پرابلم جو انسان کی ہے وہ ہے اپنی بڑائی چاہنا. اور یہ کون کراتا ہے؟ ابلیس شیطان. کیونکہ جب اللہ نے ابلیس فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا فرشتوں سوائے ابلیس نے. تو وہاں لکھا ہے استکبرا، جس کا مطلب بڑائی چاہیے کہ مجھے بڑا سمجھو، میں بہت بڑا ہوں، چاہے پیسے سے ہوں، چاہے شکل صورت سے ہوں، چاہے میں پولیٹیکل آدمی ہوں. مطلب بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں صاحب. یہ جو بڑا ہے نا یہ چاہتا ہے استکباراً فی الارض، یعنی چاہی بڑھائی زمین میں، وہ مکر السیء یعنی اور زمین پر بری چالیں چلی. انسان نے اس دنیا میں بڑھائی چاہی، یہ اس کی ویکنس بتا رہا ہے انسان اللہ تعالیٰ. یہ پھر سنت اللہ کی ہے لوگوں کے بارے میں. استکباراً فی الارض ومکر السیء، زمین پر بڑھائی چاہی اور بری چالیں چلی اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا یہ جو بڑائی کر رہا ہے اور بری چالیں چلتا ہے ایک شخص، وہ کس کو گھیرتا ہے؟ اس کی جو چالیں چل رہا ہے نا وہ اسی کی فیملی کو گھیر لیتا ہے، اپنی فیملی کو، کسی اور کو نہیں نقصان پہنچا پاتا. وہ برائی جو چالیں چلتا ہے اور بڑائی چاہتا ہے کرتا ہے وہ اسی کی جو اہل ہیں. اب عربی میں اہل ہوتی ہے اس کی، ایک تو ہماری اردو میں اہل لگتا ہے فیملی یعنی میاں بیوی بچے سمیت، یہ اہلیہ نہ. عربی میں اہل الکتاب یا اہل الکتاب کتاب کے اہل. تو عربی میں کتاب میں اہل جب استعمال ہوا تو امیجیٹ فیملی بھی ہے اور جو اس کا جو ماحول میں جن سے اس کا واسطہ ہے وہ اس کے اہل ہے. کتاب کے اہل جو ہم سب ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ اس کے اہل کے علاوہ اس کو ساری جو اس کے اہل ہے اس کو وہ نقصان پہنچاتی ہے، اس کی جو بری چالیں. اس آدمی کی جو بڑائی چاہتا ہے اور بری چالیں چلتا ہے تو وہ نقصان کس کو پہنچاتا ہے؟ اپنی فیملی کو. اس کی فیملی میں کون کون آگے؟ اس کی لواقین، اس کے دوست احباب، اس کا خاندان، اس کا جو انٹریکشن لوگوں سے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہے، جو اس کی کمیونٹی ہے، فیملی جن سے وہ واقف ہے، ان سب کو نقصان پہنچاتا ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے ہی اہل کو اپنی فیملی کو ہی پہنچا سکتا ہے، یہ اس کا عمل کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے زمین پر بڑھائی چاہی اور بری چالیں چلی، اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ، یعنی اس کے اہل جو ہے اس کے ساتھ ہی اس کو برائی گھیر لیتی ہے، جو برائی کر رہا ہوتا ہے اس کی فیملی ممبرز ہرٹ ہوتے ہیں، اس کے ہی ارد گرد کے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچ جاتا ہے ہم سب کو، وہی گھیر لیتی ہے چالیں. بس کیا انہوں نے دیکھا، کیا کچھ دیکھا انہوں نے سوائے پہلے کی سنت، پہلے کے لوگوں کی سنت کو دیکھا انہوں نے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ. فَهَلْ کا مطلب ہوتے ہیں پس کیا، يَنظُرُونَ انہوں نے آبزرو کیا یا دیکھا، إِلَّا سوائے سنت الاولین پہلے کے لوگوں کی سنت کو. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ ان سے سوال کر رہا ہے بس انہوں نے کیا دیکھا، سوائے یہ دیکھا کہ جو پہلے کے لوگ جو سنت تھی اس کو دیکھ رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے. تو اللہ کہا فَهَلْ يَنظُرُونَ بس انہوں نے کیا دیکھا، إِلَّا سنت الاولین سوائے جو پہلے کے لوگ جو سنت تھی اسی کو دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ اسی پر وہ فالو اپ کرتے رہے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. پس تو ہرگز اللہ کے سنت دستور کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا، پس اور نہیں تو اللہ کی سنت دستور کو پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. اب دیکھیں دو آیت میں آخر میں لفظ ہے تحویلا اور تبدیلا. تبدیل کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج، بدل دینا. سمجھ رہے ہیں، ایک بات کو دوسری بات سے بدل دیا، یہ بات کی جگہ اب یہ دوسری بات بدل دی. لیکن یہاں تحویل کے مطلب ہوتا ہے ایک حیت سے دوسری حیت میں تبدیل کرنا. فار ایگزامپل جیسے آئس ہے، پانی کو گرم کیا آپ نے، بھاپ بن گئی، اس کی شکل بدل گئی، اور پھر جب اس کو ٹیمپریچر سے کول کیا تو بارش، اور لو کریں گے تو برف بن جائے گی. تو یہ اس کی حیت تبدیل ہو رہی ہے. جب کسی بھی بات کی یا کسی چیز کی ہم حیت بدل دیں تو وہ کیا ہو جائے گا، جیسے کہ آیت میں ہم اب جب جیسے ہم فرض کو ایک سینٹنس بنائیں اور اس کو پھر الفاظ کو اوپر نیچے کر دیں تو وہ اس کی سینٹنس کی حیت بدل گئی. لیکن ایک میسیج ہی تبدیل کر دیں، یعنی سینس ہی تبدیل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نہ حیت بدل رہا ہے نہ تبدیل کر رہا ہے اپنی سنت کو. آپ سمجھا رہے ہیں، دونوں طریقے سے اللہ نے لکھ دیا. کوئی آدمی کہہ رہے ہیں سب تعویل ہے تو کرتا، اللہ تعویل بھی نہیں کرتا. تعویل کا مطلب حیت نہیں بدلتا، اور جو بات لکھ دی ہے اس کو تبدیل بھی نہیں کرتا. تیسری صورت ہے اس کی 137 آیت، اور یہ تک آخری آیت ہے. آل عمران تیسری صورت 137 آیت. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تحقیق تم سے پہلے کہ سنن دستوروں کو تحقیق تم سے پہلے کہ سنن دستور گزرے، پس زمین میں سیر کرو، پس دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یعنی یہاں پر یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم سے جو پہلے جو دستور ہیں، سنتیں ہیں لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے وہ گزر گئے، ہے نا. اور کہا کہ زمین پر سیر کرو، دیکھو کہ ان کی عاقبت کیا ہوئی. عاقبت المکذبین، عاقبت کہتے ہیں ان کا رزلٹ، اینڈ یا انجام. جو جھٹلا رہے تھے آیات کو، اس باتوں کو، میسج کو، ان کا کیا انجام ہوا. یعنی جو اللہ نے اس میں سنت اللہ نے لکھ دی، یا جو اللہ کی سنت ہے جو لکھ دیا پہلے سے، جیسے لوگوں کے بارے میں جو لکھا ویسے ہی ہو رہا ہے. جاؤ دیکھ لو. تحقیق تم سے پہلے جو سنت جو دستور ہیں جو گزرے، پس زمین پہ سیر کرو، پس دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہی ہو رہا ہے جیسا کہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کی سنت. اب میں آپ کو سمری میں سم اپ کر دوں تھوڑا سا. سنت اللہ، پہلے ہم نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں اس ورڈ سننا کو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک. آج آپ کو پتہ ہے سنت کے معنی دستور ہے، جو میں بار بار سنت اس لیے استعمال کر رہا تاکہ وہی سنت آپ کو الفاظ کیونکہ ذہن میں ہے اسی طرح میں نے کہا. لیکن اس کے اردو میں اگر آپ معنی بنائیں گے، سنت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی اردو میں ہے دستور، رواج. سننا کہ یہ ہرگز معنی نہیں صرف رسول نے جو کہا اور کیا. سننا کہ یہ معنی ضروری ہے کہ جو کوئی آدمی کہتا ہے اور جو کرتا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اس کی سنت ہے، جو وہ اس پہ عمل کر رہا ہے
یا عمل جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کی سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ان کی سنت ہے. جو عمل کرتے ہیں ان کی سنت ہے. اللہ کا نازل کردہ, اللہ کا جو کلام ہے, اللہ کا وحی کردہ جو اللہ کی کتاب ہے, کلام, اس میں جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ, جو کہا اللہ نے, جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی لینگویج میں, وہ کس کی سنت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور اسی میں ہم نے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس نے ہی جو رسولوں کے بارے میں جو بیان کر دیا وہی رسولوں کی سنت ہے, کیونکہ اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہ تبدیل ہوتی ہے نہ تعویل ہوتی ہے, یعنی شکل نہ پلٹتی ہے نہ اس کی تبدیل ہوتی ہے, وہ وہی رہتی ہے.